آج ہم دنیا کے ایک انتہائی خوبصورت اور قدیم شہر کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک عرب شہر ہے جسے پوری دنیا سلالہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں حضرت عمران علیہ السلام کے مزار مبارک کی، حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار مبارک کی اور اس کنویں کی جہاں سے ان کو شفا ملی، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کی زیارت کریں گے۔ اس کے علاوہ سامری جادوگر کا محل دیکھیں گے، ملکہ بلقیس کا محل بھی دیکھیں گے اور شداد بادشاہ کی جنت بھی دیکھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں اس جگہ کو بھی دیکھیں گے جہاں پر گاڑی کو بند کر دیا جائے تو وہ 30 کی سپیڈ پر چڑھائی چڑھنے لگ جاتی ہے، یعنی وادی جن کی سیر کریں گے۔ اس کے علاوہ ٹریول ٹو سلالہ، فل ہسٹری اینڈ ڈاکومنٹری اباؤٹ سلالہ سٹی کا ریاکشن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ انفارمیٹو ویڈیو ہے جہاں پہ ملکہ بلقیس، شداد کی جنت، حضرت اویس قرنی، حضرت عمران علیہ السلام کی قبریں مبارک پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سامری جادوگر اور اس کے علاوہ وادی جن بھی، جیسا کہ آپ نے ہائی لائٹس دیکھی۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف، اس سے پہلے چینل پہ نئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو۔ ناظرین، سلالہ یہ عمان کا ایک شہر ہے، یا اس کو صوبہ بھی بول سکتے ہیں۔ عمان ایک عرب ملک ہے جو کہ عربوں میں ایک اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ عمان ملک انتہائی خوبصورت اور مضبوط ہے۔ یہاں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی بھی موجود ہیں۔ عمان کا دارالحکومت مسقط سٹی ہے جو کہ ملک کا سب سے بڑا اور عظیم شہر ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آتا ہے سلالہ۔ سلالہ ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر عرب ملکوں کے لیے ایک قدرت کا تحفہ ہے، جہاں جون، جولائی، اگست کے مہینوں میں تمام عرب ملکوں میں انتہائی گرمی پڑتی ہے، وہیں اس شہر میں موسم انتہائی زبردست اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سارا دن ہلکی ہلکی پانی کی فوار چلتی رہتی ہے جسے عربی میں مطر کہا جاتا ہے۔ ان دنوں پورے عربوں سے لاتعداد عربی لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان دنوں پہاڑ سرسبز ہو جاتے ہیں اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ ان دنوں یہاں بہت بڑا میلہ لگتا ہے، لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں اور بزنس عروج پر ہوتا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 1500 مربع کلومیٹر ہے۔ 2020 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں کی کل آبادی 3,31,949 لوگوں پر مشتمل ہے۔ سلالہ یمن کے بالکل ساتھ لگتا ہے، یعنی یمن کا بارڈر سلالہ عمان کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے۔ ناظرین، تو اب ہم زیارت کریں گے حضرت عمران علیہ السلام کے مبارک کی۔ یہ بھی سلالہ شہر میں موجود ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان کی قبر دنیا کی سب سے لمبی قبر ہے، جس کی لمبائی 12 میٹر کے قریب ہے۔ ہمارے پاکستانی اور تمام دنیا سے آئے مسلمان لوگ یہاں پر آ کر فاتحہ ادا کرتے ہیں اور درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سارا سال یہاں ٹورسٹ کا ہجوم رہتا ہے۔ محترم ناظرین، تو اب ہم زیارت کریں گے اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار مبارک کی۔ یہ بھی سلالہ شہر میں موجود ہے، جو پہاڑوں کے بالکل بیچوں بیچ واقع ہے۔ ان کے مزار کے ساتھ وہ مسجد بھی موجود ہے جہاں حضرت ایوب علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ چشمہ بھی موجود ہے جہاں سے بیماری کی حالت میں ان کو اللہ رب العزت کی ذات کے حکم سے شفا ملی تھی۔ موجودہ وقت میں اس چشمے کو شفا چشمہ بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ یہاں آ کر نہاتے ہیں۔ جن لوگوں کو جسمانی کسی بھی قسم کی بیماری ہو، وہ یہاں پر سچے دل سے آ کر نہائے، اللہ رب العزت کی ذات اس شخص کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سارا سال لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار مبارک اور اس چشمے مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور لوگ یہاں پر آ کر نہاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم زیارت کریں گے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت بڑے عاشق
حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کی۔ یہ بھی اسی شہر سلالہ میں ہی موجود ہے جو پہاڑوں کے بیچ واقع ہے۔ جی ہاں، یہ وہی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنی والدہ کی خدمت کی اور ظاہری طور پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نہیں مل سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود ہوتے ہوئے بھی انہوں نے آقا دو جہاں سے ملاقات نہیں کی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دور میں ہوتے ہوئے بھی صحابی نہ بن سکے، بلکہ انہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہے، اس لیے تابعی کہلائے۔ ان کا مزار مبارک کھلا ہے، یہاں پر بھی لوگ دور دور سے آتے ہیں، خاص طور پر تمام مسلمان پوری دنیا سے یہاں آ کر انتہائی عقیدت کے ساتھ ان کو فاتحہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے ملک پاکستان پر اپنا فضل فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان میں امن و ایمان پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، سلالہ میں سمندر کے بالکل سامنے ملکہ بلقیس کا محل بھی موجود ہے، جہاں بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ آج سے 300 سال پہلے بھی یہ موجود تھا۔ اس سے پہلے کتنے 100 سال بنایا گیا یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اس محل کے اچھے خاصے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور یہ ایک بہترین اسلامک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اس محل کا وزٹ کرنے کے لیے ضرور آتے ہیں۔ سلالہ میں ایک ایسا گاؤں یا وادی بھی موجود ہے جسے وادی جن کا نام دیا گیا، جہاں پر آپ اپنی گاڑی کو نیوٹرل کر کے کھڑا کر دیں، گاڑی خود بخود چلنے لگ جائے گی اور آہستہ آہستہ اچھی خاصی سپیڈ پکڑ لے گی، بالکل سعودی عرب میں موجود وادی جن کی طرح۔ لوگ یہاں آتے ہیں اور اس بات کو سچ ہوتا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ جن ہیں جو گاڑی کو دھکیلتے ہیں اور گاڑی 30 کی سپیڈ پر چلی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، سلالہ شہر میں شداد بادشاہ کی جنت بھی موجود ہے جو اس نے اپنے وقت میں زمین پر بنائی تھی۔ اس جنت کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں جو اس انسان کو بھی دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ شداد بادشاہ کی جنت کے کھنڈرات انتہائی قدیم ہیں، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے ضرور آتے ہیں۔ محترم ناظرین، سلالہ شہر میں سامری جادوگر کا محل بھی موجود ہے جہاں وہ رہا کرتا تھا۔ اس محل کے باہر ایک بورڈ پر اس کی تاریخ بھی لکھی گئی ہے، جہاں یہ محل 1000 سال پرانا بتایا گیا ہے۔ یہ وہی سامری جادوگر ہے جو عرب عورتوں کی پاؤں کی مٹی اپنے جنات اور جادو کے ذریعے اٹھوا لیتا تھا اور پھر اس پر جادو کرتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ خوبصورت عورت اس کے قبضے میں آ جاتی تھی اور خود چل کر اس کے پاس آتی، پھر اس عورت کے ساتھ جو کرنا ہوتا یہ کرتا۔ آج بھی آپ عمان کی پرانی عورتوں کو دیکھیں تو ان کے عبائے لمبے ہوتے ہیں، عبایا یعنی برقع، جو زمین پر ان عورتوں کے پاؤں کے نشانات کو مٹاتا جاتا ہے۔ یہ محل کافی خستہ حالت کا ہے، اسی لیے یہاں جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ عرب عورتیں تو آج بھی یہاں ڈر کے مارے نہیں جاتی۔ محترم ناظرین، سلالہ شہر میں وہ مقام بھی موجود ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا۔ اس پہاڑ پر اونٹنی کے پاؤں کے نشانات اور خون کے نشان آج دن تک موجود ہیں اور یہ نشانات تا قیامت رہیں گے۔ اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا تھا، جس پر اللہ رب العزت کی ذات نے عذاب نازل کیا تھا۔ سلالہ ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے جہاں پر لوگوں کا رہنا ایک خواہش ہے۔ ہمارے بے شمار پاکستانی بھائی سلالہ شہر میں اپنا بزنس بھی کرتے ہیں اور مزدوریاں بھی کرتے ہیں۔ سلالہ کے ساتھ بالکل سمندر لگتا ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے، جہاں پر مچھوارے مچھلیاں بھی پکڑتے ہیں۔ سلالہ شہر میں
मछली का काम बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कश्ती रानी का काम बहुत ज़्यादा है। ओमान के मस्कत शहर से लोग बाय रोड सलाला की तरफ जाते हैं। मस्कत से सलाला जाने के लिए बहुत लंबे लंबे और इंतहाई खूबसूरत रोड बनाए गए हैं। मस्कत से सलाला बाय बस भी जा सकते हैं। रोड इंतहाई साफ सुथरे और सेफ हैं। ओमान के अंदर क्राइम रेट बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक तरह से कहा जाए तो जीरो है। सलाला में जब आप पहुंचते हैं तो ऐसे लगता ही नहीं कि आप किसी अरब शहर में आ चुके हैं। जहां जून जुलाई अगस्त के महीनों में मस्कत सिटी में इंतहा की गर्मी होती है, जिसकी वजह से रोड की साइडों पर लगे गए प्लास्टिक के बोर्ड भी जल जाते हैं और पिघल जाते हैं। वहीं पर तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री अबाउट सलाला कि सलाला कितना हिस्टोरिकल और कितना पुराना शहर और किसने इसमें कदीम कदीम किस्म के वाकयात रूनुमा हुए। जैसा कि हमने देखा कि सामरी जादूगर, मलिका बिल्किस जिनका तख्त बहुत मशहूर था, और इसके अलावा हजरत अवैस करनी जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में होते हुए भी उनसे मुलाकात न कर सके अपनी वालदा की खिदमत की वजह से। दूसरी तरफ हजरत इमरान जिनकी कब्र मुबारक बहुत ज्यादा लंबी है और मेरा ख्याल दुनिया की सबसे लंबी खबर है। इसके अलावा हमने और भी बेशुमार किस्म की चीजें देखी। हमने देखे किस कदर इधर खंडारा, सबसे बड़ी चीज शद्दाद ने जो कि जन्नत बनाई थी जमीन पर अपने लिए, जिसको कि देखना भी नसीब ना हुई। ये वो चीजें हैं जिनको आज भी दुनिया इनके नाम से जानती है। अगर इनका जिक्र आ जाए तो दुनिया उसी वक्त पहचान जाती है, हाँ जी ये किस्सा था और ये आज एक तारीख बन चुका है कि कभी इधर भी जान थी, कभी इधर भी खुशहाली थी, चहचहात लोग चहचहाते थे, परिंदे बोलते थे, खुशहाली थी। लेकिन आज वो सिर्फ एक तारीख किस्म का बाब बन के रह गया है कि यहाँ पे एक टाइम था कि यहाँ पे क्या नज़ारे थे, क्या खुशहाली थी, लेकिन आज जस्ट खंडराहट है। इसके अलावा सामरी जादूगर जो कि कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर था, उसका महल भी मौजूद है। इसके अलावा वादिय जिन जहाँ पे गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया जाए तो गाड़ी अपने आप 30 की स्पीड से चलती हुई जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो सलाला में है। और अगर बाकी चीज़ें देखें, सलाला ओमान सिटी का शहर है। जैसा कि इसका दारुल हुकूमत मस्कत है, लेकिन ये इसका सेकंड बड़ा शहर है जहाँ पे हजारों विजिटर हर साल घूमने आते हैं और ये जगह जहाँ जो जो हमने जिक्र की हैं, ये देखने आते हैं। इसके अलावा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जहाँ पे ऊँटनी को शहीद किया गया था, कत्ल किया गया था, वो जगह भी मौजूद है और अपनी असली हालत में आज भी मौजूद है। इतने तारीखी शहर है और इतना तारीखी इसमें वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि कुछ ऐसे वाक़यात भी होंगे जो कि इंसान के इल्म में नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।